میرے اس عظیم ملک کے اوپر جو بھی غلط نظر رکھے گا وہ ہمیشہ یا تو جہنم جائے گا یا تو جیل جیسے کال کوٹریوں میں جائے گا. یہ سو کولڈ مارنگ ہے, یہ سو کولڈ بالاچ ہے, یہ صبغت اللہ عرف شاجی ہے, یہی بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نظر کے وہ جو ہے نا سام پہ جو اپنے ہی معصوم بلوچوں کو اٹ کرتے ہیں, اپنے ہی معصوم بلوچوں کے زندگی کو بدامنی کی طرف لے آتے ہیں. بالکل. جتنے بھی شبیر بلوچ جو ہے نا پاکستان آرمی زندہ باد بولے گا, مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں اپنے بڑا میسج ہے. جو قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا وہ کال کوٹری میں. فریڈم آف سپیچ کے آڑ میں آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے. نہیں, دہشت گردی نہیں پھیلا سکتے, لوگوں کو آپ دہشت گردی کی طرح راغب نہیں کر سکتے. جس طرح یہ راجی مچھی میں کس طرح اس معصوم جو ہے نا ایف سی جوان کو بھی کسی کا لال تھا, وہ بھی کسی کا بیٹا تھا, اس ماں کے جو ہے نا کلیجے کا ٹکڑا تو تھا, جس طرح اس کو پتھروں اور جو ہے نا لاٹھیوں سے مار رہے اور گالیاں بلوچی میں دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین ایک تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. ناظرین آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بہت اہم ہے, کیونکہ ہم ہی پچھلے دنوں بیٹھ کر یہی باتیں کر رہے تھے کہ جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں یا پھر دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے جو کچھ کردار ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے آڑ میں جو بلوچستان کے حقوق پر سیاست کرتے ہیں اور عام عوام کو مزید جو مشکلات ہیں اس میں دھکیلتے ہیں, ریاست پر بھی بلیم گیم کرتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے, کوئی بڑا بریک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو وہی چیزیں ہو گئی ہیں الحمدللہ. آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس نے جو 2024 میں راجی مچی ہوا تھا گوادر میں, آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا, اس کے متعلق جو کیس تھا اس کا فیصلہ سنا دیا. کافی اہم کردار جو تھے جو کہ دہشت گرد تنظیم فتنہ ہندوستان کے پولیٹیکل فیس بن چکے تھے, ان کے خلاف فیصلہ بھی سنا دیا ہے, سزا عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس پر آج کا پوڈ کاسٹ ہوگا. ہم کچھ ڈیٹیل بھی جاننے کی کوشش کریں گے اپنے گیسٹ سے کہ اس کا پس منظر کیا تھا, بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیسے یہ چیزیں پہلے رونما ہوئی, اس کے بعد اس کیس کا اتنے مدت تک چلنا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا کتنا اہم آپ کہہ لیں کہ امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے, جو کہ ابھی تک بھی کچھ ہینڈلرز ہیں یا پھر سہولت کار ہیں دہشت گرد تنظیموں کے جو کہ کھلے عام پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, اپنے کارروائیاں کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہونے کے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے, کتنا اہمیت رکھتا ہے, ساری چیزوں پر بات کریں گے. ان پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے شبیر بلوچ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. شبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبیر جان, سب سے پہلے تو اوبیسلی میں اپنے انٹرو میں بتا چکا ہوں کہ جو فیصلہ بھی انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے آیا ہے راجی مچی کے جو واقعہ ہے اس کے متعلق, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عمر قید کی جو سزا ہے وہ کافی ہے یا پھر کچھ کردار اور بھی ہیں جن کو مزید سزا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ڈاکٹر مارنگ کا نام ہے ان کا, جو کہ BYC کی اہم ترین قیادت میں سے ہیں. اس کے علاوہ قادر جو کہ بالاچ قادر جو کہ BSO کے چیئرمین ہیں. ایسے کرداروں کو عمر قید کی سزا دینا کتنا بڑا ایک عبرت کا نشان بن سکتا ہے دیگر جو سہولت کار ہیں فتنہ ہندوستان کے, ان کے لیے آپ کیا یہ ساری سچویشن کو کیسے سم اپ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ جو ہے ناظر بخش بگٹی صاحب اور براک ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا. میں تو کہتا ہوں کہ آج میں نے فریج سے بہت ٹھنڈا پانی پیا ہے. صحیح. آج دل کو ٹھنڈک مل گیا کہ سو کولڈ BYC کے جو مارنگ ہے, جنہوں نے پورے بلوچ قوم کے اوپر دبا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, پورے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بلوچ قوم کے اوپر فوج یا انٹیلیجنس وہ ظلم کر رہی ہے. آج دیکھیں, کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں میرے اس عظیم ملک کے اوپر جو بھی غلط نظر رکھے گا وہ ہمیشہ یا تو جہنم جائے گا یا تو جیل جیسے کال کوٹریوں میں جائے گا. جس طرح آپ نے بات کی بالاچ قادر جیسے, آپ کو پتہ ہے بالاچ قادر گوادر سے ان کا تعلق ہے, مکران ڈویژن سے. یہ بالاچ قادر بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو بلوچ BSO آزاد, اس کا یہ جو ہے نا میں کہتا ہوں فیس تھا جو ہر یونیورسٹی اور کالج میں باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو ذلیل کر کے, اسٹوڈنٹ کو تکلیفیاں دے کے, اپنے غنڈہ گردیاں ہاسٹلوں میں کر کے, بلوچ اسٹوڈنٹس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا دھمکیاں دے کے, تکلیفیں دے کے انہی ہاسٹلوں میں ان کو جو ہے نا باقاعدہ یوز کرتا تھا, بلیک میل کرتا تھا. اور راجی مچھی, دوسری بات, جس مکران ڈویژن, جس گوادر سے اس بالاچ قادر کا جو ہے نا تعلق ہے, آپ BSO آزاد نے BYC کے ساتھ مل کے, اسی سو کولڈ مارنگ کے ساتھ مل کے, اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آپ بھی بلوچ, میں بھی بلوچ,
کیا میرا اور آپ کا ضمیر برداشت کرے گا کہ ہم اپنے بلوچ، چاہے وہ پولیس میں، چاہے وہ ایف سی میں، چاہے وہ انٹیلیجنس میں، چاہے جس بھی سرکاری عہدے میں بیٹھا ہے، کیا اس کو پتھروں سے، لاٹھیوں سے، لاتوں سے، گھوسوں سے جو خون میں لت پت ہے، میں جو ہے نا یہی ایف سی کے جوان شبیر بلوچ کی بات کر رہا ہوں، شہید ہوا ہے، کیا ہمارا جو ہے نا بلوچیت ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو گالیاں دے کے بلوچی میں اور اس کو ڈنڈوں میں مارے اور اس کو شہید کریں؟ بالکل نہیں. ایک چیز نوٹ کرنا ہے، معصوم بلوچ چاہے بلوچستان کے جس بھی خطے سے ہیں، چاہے گوادر سے ہیں، چاہے تربت سے ہیں، چاہے پنجگور سے، ہر جگہ سے بھی ہوں، اس طرح بلوچ ظالم نہیں ہے کہ خون میں لت پت ہو اور اس کو جو ہے نا اس خون میں لت پت ہونے کے ناطے وہ زخموں کا تھاب اس ٹائم لے رہا ہے اور اس کو جو ہے نا لاتوں گوسوں سے مارا. اور جس طرح اس شہید شبیر بلوچ کو جو ڈنڈوں میں مار رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کون سی بلوچی ہے؟ وہ ایران کے ساراوان جالاوان کی بلوچی ہے. آپ سوچیں گوادر کے جو راجی مچھی میں یہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ صبغت اللہ عرف شاجی، یہ بالاچ قادر جو بی ایس او آزاد کا سو کولڈ کھوبرا اور ان سب کا جو میں کہتا ہوں ماہی مدر، میں کہتا ہوں مائی باپ نہیں کہوں گا، ماہی ماں کہوں گا، مائی مدر کہوں گا، یہی سو کولڈ ڈاکٹر مارنگ لانگو، ان سب کی نگرانی میں اور خاص کر جو کمانڈر رہے ہیں وہ شاجی صبغت اللہ، جنہوں نے نام تو راجی مچھی کا دیا، نام تو روڈ بند کرنے کا دیا، نام تو یہ بتایا گیا کہ ہم بلوچ کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بلوچوں کو یہی گوادر مکران ڈویژن کے لوگوں کو ٹوکن دیں گے، زمبات کے ٹوکن دیں گے، بارڈر کھولیں گے، مگر پردے کے پیچھے انہوں نے یہی ایف سی جوانوں کو شہید کیا. یہی جو ہے نا اپنے ہی بلوچ. اب ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ کیسی جنگ ہے کہ آپ اس جنگ میں تحقیقات نہیں کرتے ہیں کہ جو ایف سی کا جوان ہے کیا وہ بلوچ ہے، کیا وہ مسلمان ہے، کیا وہ کرسچن ہے، کیا وہ پنجابی ہے، کون ہے؟ اب سوچنے کی بات دیکھیں، ہمارے بلوچستان میں جو اس ٹائم قبائلی جو دشمندار ہے، آپ کو ایک ٹویسٹ بتاؤں پلیز. میں کہتا ہوں کہ 15 20 سالوں سے جو دشمنیاں ہوا ہے، یہ پوری بلوچ قوم میری اس جملے کو سن رہا ہے کہ بلوچ قوم میں اتنی غیرت ہے کہ جس کے ساتھ دشمنی ہے، ہزاروں سالوں سے دشمنی ہے، مگر اس اپنے دشمن کو ایک نماز میں اور اپنے دشمن کے ساتھ جو اس کے بچے، اس کے جو ہے نا میں کہتا ہوں عورتیں اگر ساتھ ہو، اس کے اوپر فائر تک نہیں کرتا ہے. اور اسی بلوچوں کے جو ہے نا غیرت میں اگر اس کا دشمن جو ہے نا گھر میں بھی آ جائے، اس گھر میں بھی اس کو شوٹ نہیں کرتا ہے. ہماری بلوچوں کی روایت ہمیں اتنی جو ہے نا بتاتا رہتے ہیں کہ دشمنی کس طرح نبھانا ہے، مگر یہ سو کولڈ مارنگ، یہ سو کولڈ صبغت اللہ عرف شاجی، یہ بدبخت بی ایس او کے میں کہتا ہوں دہشت گرد کمانڈر بالاچ قادر جیسے لوگ، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بلوچ نہیں ہے. کیونکہ بلوچ کا ایک لگام ہوتا ہے، بلوچ کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، بلوچ کے دو ربیدگ ہوتے ہیں، بلوچ کی ایک غیرت ہوتی ہے جو اس کو جھنجھوڑتا ہے. بہت ساری دشمنیاں ہیں بلوچوں میں، مگر انہوں نے تو بلوچستان کے دو ربیدگ کو بھی کاٹ کے پاکستان کے خلاف اور پاکستان میں جو ہے نا دہشت گردی برپا کرنے کی کوشش کی. کیونکہ گیم کیا ہے؟ گیم وہ ڈالر ہے جو ناروے سے آتا ہے، جو کینیڈا سے آتا ہے، جو آسٹریلیا سے آتا ہے، جو اسرائیل سے آتا ہے، جو اسی را اور جو ہے نا مودی کے ذریعے سے آ کے ایران اور افغانستان تک جو ہے نا بانٹی چھاٹی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی میں کہتا ہوں یہ سو کولڈ مارنگ ہے، یہ سو کولڈ بالاچ ہے، یہ صبغت اللہ عرف شاجی ہے، یہی بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نذر کے وہ جو ہے نا سام پہ جو اپنے ہی معصوم بلوچوں کو
اٹ کرتے ہیں اپنے ہی معصوم بلوچوں کے زندگی کو بدامنی کی طرف لے آتے ہیں. بالکل شبیر بھائی، یہ چیزیں تو ہوگی جو کیس کا فیصلہ آ گیا، ان کو سزائیں بھی مل گئیں، لیکن وہ جو واقعہ تھا راجی مچی کے دوران ہوا، میں یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس راجی مچی کا جو بھی ان کا دھرنا تھا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اور وہ کس حد تک اس مقصد میں کامیاب ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو اوبیسلی شبیر بلوچ جو کہ KFC کے سولجر تھے وہ شہید ہو گئے، ان کے خاندان کو بھی ایک بڑا ریلیف مل گیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ جسٹس ہیز بین سروڈ، تو وہ بھی اس چیز کو کافی مطلب کسی حد تک سراہ رہے ہوں گے، لیکن اسٹل وہ جو واقعہ تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں. دیکھیں، سب سے پہلے جس طرح جتنی انفارمیشن میں نے اپنے ماضی میں باتیں کہا کہ یہ ایک پوری گٹھ جوڑ تھی صبغت اللہ عرف شاجی کا اور بالاچ جو قادر ہے BSO کا. آپ اس راجی مچھی میں جو گوادر کے راجی مچھی میں آپ چیک کریں، سپیک کو بھی وہ ٹارگٹ بنا رہے ہاں ابھی آپ چیک کر لیں، اس میں آپ کو کامن گوادر کے بلوچ اتنے نہیں دکھیں گے. صحیح. اس میں ٹوٹل جو انہوں نے جو جمع کیا تھا وہ سارے BSO آزاد اور BSO کے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا تھا کہ تاکہ FC کو نقصان دے، FC کے جوانوں کو نقصان دے، پولیس کو نقصان دے، تاکہ ان کا جو ایک پلاننگ تھا کہ ہمیں اپنے آقاؤں کو، ہمیں بشیر زیب کو، ڈاکٹر اللہ نظر کو، RBR کو، یہی مودی کو، را کو، ہمیں جو ویڈیوز بنا کے بیچنا ہے، ہمیں مارنگ کا جو ہے نا وہ پلر ہے اس کو سخت کرنا ہے. یہ راجی مچی کا جو ہے، یہ راجی مچی پورا ایک پلاننگ تھا، ایک جو ہے نا دہشت گردی کا ایک نظام تھا، جو سلسلہ دہشت گردی کا انہوں نے پلاننگ. وہ تو یہ میں کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی جو ہے نا ہماری میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی اور کارروائی تھی جو ہمارے FC نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارے IBOs نے، ہماری انٹیلیجنس نے بر وقت ساری معلومات لے کے اس میں ہمارے شہید شبیر بلوچ جیسے عظیم سپاہی شہید ہو گئے. تو کہنے کا مقصد ہے ایک دہشت گردی بہت بڑا وار ہونے جا رہا تھا کہ گوادر میں ہم راجی مچی کے نام پہ ایک دہشت گردی والا ایک نظام چلائیں گے تاکہ پورے ممالک جو گوادر میں جو جزیرہ بننے جا رہا ہے، جو گوادر پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کو جو ہے نا عالمی دنیا پہ سر فہرست لا کے کھڑا کر رہا ہے، اگر ہم راجی مچی کے ذریعے سے یہ BSO آزاد، یہ بشیر زیب، یہ ڈاکٹر اللہ نظاری، RBR مری، یہ برامداز بگٹی، وہ مارنگ کی صورت میں BYC کے نام پہ ایک نیا جو ہے نا پلاننگ بنا رہے تھے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کینسل بھی ہو گیا. آج وہی مارنگ ہے جن کو عمر قید کی سزا، یہی صبغت اللہ عرف شاجی ہے ان کو عمر قید کی سزا، یہی بالاچ جو ہے نا میں کہتا ہوں وہ بندر کی طرح اس کے جو ہے نا کان ہمیشہ جو ہے نا وہ لوگ ہیں. آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، ایک بہت بڑے گورنر ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں جب یہ بالاچ قادر سے تب ملا کہ جب ولی خان گورنر صاحب تھے بلوچستان کے، میں ادھر ملا. میرے لیے حیران کن والی بات ہوئی کہ بلوچستان کے گورنر اور وہ جو ہے نا بالاچ قادر سے مطلب ہم لوگ یوتھ پارلیمنٹ کی پوری ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے. تو ہم نے کہا کہ یار ہم یوتھ پارلیمنٹ کی جو ہے نا اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے، ہمیں ٹائم نہیں دیا، گورنر صاحب نے ڈائریکٹ اس کو. اب ظاہر سی بات ہے گورنر نے ان کو اس لیے ٹائم دیا کہ یہ بدبخت بالاچ قادر جیسے لوگ بلیک میلر ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ تنظیم کے نام سے اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے ہر اس جو ہے نا حکومت کے نمائندے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دھمکیاں دیتا ہے. ابھی آپ یہی بالاچ قادر کی جو ہے نا آپ پوری لائف کی ہسٹری چیک کریں، خدا کی قسم اس ٹائم ہر اس یونیورسٹی میں، ہر اس کالج میں ان کی جو ہے نا غنڈہ گردیاں چلتی ہیں. یہی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، یہی پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، ادھر یہ لوگ جو ہے نا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ادھر یہ غنڈہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ہاسٹلوں کے وارڈنوں کو اور کالجوں کے پرنسپلز اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں. ہماری جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کے ڈر کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت نے آج اگر بالاچ قادر جیسے، صبغت اللہ عرف شاجی جیسے اور مارنگ جیسے لوگوں کو جو سزا دی ہے نا عمر قید کی، میں کہتا ہوں ایک شمع آج جل گیا، بہت بڑا شمع. کس کے دل میں، کس کے ذہن میں جل گیا؟ بلوچ
نوجوانوں کے ذہن میں ایک شمع جل گیا کہ واقعی ہمارا ملک پاکستان ہے, واقعی ہمارا ملک جو ہے نا پاکستان کی عدالت ہے, واقعی جو ہے نا ہم اگر پڑھیں گے لکھیں گے 9 گھنٹے 10 گھنٹے سیلف اسٹڈی کریں گے, ہم اسی ملک کے باسی ہیں, ہم پشتون بلوچ اور براوی اگر پڑھیں گے انہی کالجوں میں انہی ہاسٹلوں میں تو ہمارا ملک ہمیں ایک روشن زندگی دے گا اور ہمیں ترقی کے اور اس امپلائمنٹ کے اس نوکری کے سیٹ میں بٹھائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے نا میں کہتا ہوں بلوچستان کے ہر اس یونیورسٹی ہر اس کالج میں جو ہے نا خوشی کی لہر ہے, ہر اس بلوچ اسٹوڈنٹ ہر اس پشتون اسٹوڈنٹ براوی اسٹوڈنٹ پہ بلوچ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی لہر ہے کہ بالاچ قادر جیسے اور یہ صبغت اللہ اور مارنگ جیسے لوگ جو ہے نا عمر قید چلے گئے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح جو ہے نا اٹھے گا سسٹم کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جو ہے نا اٹھے گا تو وہ جو ہے نا ہزاروں دفعہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنی آواز بلند کرے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ آواز بلند نہیں کرو, آپ کر لو آئینی ترتیب سے, آپ اپنی آواز آپ اپنے حق اور حقوق کی بات کر لو. میں شبیر بلوچ میں نے بہت جگہوں میں چھاپے مارے ہیں, بہت جگہوں میں بہت سارے سرکاری اور بہت سارے سیاستدانوں کو بے نقاب کیے, مگر آج تک ان کی جو ہے نا تذلیل ان کی بے عزتی نہیں کی ہے. تو قانون کے تحت آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے پاکستان کے امن میں رہ کے اپنے پاکستان کے بہتری میں رہ کے آپ کر لو, خدا کی قسم یہی پاکستان آپ کو اپنے سر پہ بٹھائے گا اور آپ کو آپ کے حقوق دے دے گا. بالکل شبیر بھائی, اس پہ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کیونکہ بلوچستان کی جو قوم ہے وہ بھی سمجھ رہی ہے جی کہ جو لوگ بھی اٹھائے جاتے ہیں جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں یا پھر کسٹڈی میں ہیں تو وہ انہوں نے پیچھے سے کچھ کیا ہوگا, اس لیے مشکوک لوگ تھے. تو یہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آواز دبائی جا رہی ہے, فریڈم آف سپیچ کا نام یہ لے لیتے ہیں, تو فریڈم آف سپیچ بالکل ہے لیکن اس کا مس یوز کرنا بالکل کسی کا حق نہیں ہے. آپ آئین کے حدود میں رہ کر پیسفل پروٹیسٹ کریں, کوئی آپ کو نہیں روکتا. اسی وجہ سے اگر مارن کو آج سزا ہوئی ہے تو ان کے کچھ ساتھی ہیں جن کے خلاف وہی مقدمے جاری ہیں, روٹین کی جو بھی پیشیاں ہوں گی وہ چلتی رہیں گی. یار حضور بخش ایک چیز میں پورے بلوچ قوم کو بتاتا چلوں, یہ مارنگ کو سزا اس بات کی نہیں ہوئی ہے کہ مارنگ نے جو ہے نا دب کے تقریریں کیا ہے یا دب کے دھمکی, نہیں بھائی. مارنگ کے اوپر جو مارنگ کو جو عمر قید دیا گیا ہے, شاہ جی کو دیا گیا ہے, یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا چاہے بلوچ یا وہ ایف سی میں ہو پولیس میں جس میں بھی ہو, انہوں نے جو ہے نا ایک جوان کو شہید کیا گیا ہے. دیکھیں ایک سولجر کو شہید کیا. یار ایک بات بتاؤں, کل شبیر بلوچ بھی اگر کسی بندے کو قتل کرے گا تو شبیر بلوچ بھی جیل میں جائے گا. جتنے بھی شبیر بلوچ جو ہے نا پاکستان آرمی زندہ باد بولے گا, مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں اپنے رکھے گا. جو قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا وہ کال کوٹری میں. کہنے کا مقصد ہے تو جیسے کہ عمران خان نے جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیا, آج جیل میں. دیکھیں قانون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, یہ ملک اسی قانون کے ہی الحمدللہ بنیاد پہ چل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کر لو, فریڈم آف اسپیچ ہر ایک کو ہے, مگر فریڈم آف اسپیچ آپ کے آئینی ترتیب سے ہے, آپ کے قانونی ترتیب سے, ہر کوئی اپنی فریڈم اسپیچ کر سکتا ہے. فریڈم آف اسپیچ کے آڑ میں آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے, نہیں دہشت گردی نہیں پھیلا سکتے, لوگوں کو آپ دہشت گردی کی طرح راغب نہیں کر سکتے. جس طرح یہ راجی مچی میں کس طرح اس معصوم جو ہے نا ایف سی جوان کو, وہ بھی کسی کا لال تھا, وہ بھی کسی کا بیٹا تھا, وہ بھی کسی کی جو ہے نا کسی کا ہسبینڈ تھا. یار کسی اس ماں کے جو ہے نا کلیجے کا ٹکڑا تو تھا, جس طرح اس کو پتھروں اور جو ہے نا لاٹھیوں سے مار رہے اور گالیاں بلوچی میں دے رہے ہیں, کیا وہ بھی کسی کا بچہ نہیں تھا؟ بالکل وہ بھی کسی کا لال تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے, یہی بدبخت مارنگ, یہی بدبخت جو ہے نا بالاچ, یہی بدبخت جو ہے نا صبغت عرف شاجی, نام تو بلوچی راجی مچی کا دیتے ہیں, بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دیتے ہیں, مگر یہی بدبخت اپنے ہی بلوچوں کے لاش پھینکتے, اپنی بلوچوں کو ڈنڈوں اور لاتوں اور گوسوں سے اور گالیوں سے مارتے ہیں. تو کیا یہ بلوچ کی نمائندگی؟ کبھی بھی نہیں ہے, یہ بلوچ کی نمائندگی نہیں ہے. یہ اس راہ اور مودی اور اس ڈاکٹر اللہ نظر, اربیار مری اور جو ہے نا بشیر زیب کی جو ہے نا اشاروں پہ چلنے والے وہ دہشت گرد ہیں بھائی. بالکل ایسی ہے. شبیر جان,
بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو. ناظرین آپ شبیر بلوچ صاحب کو سن رہے تھے جو ابھی فیصلہ ہے انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے مہرنگ لانگو اور ان کے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی, تو وہ بالکل ایک ویلڈ کیس تھا. FIR ہوئی تھی اس پر جو 2024 میں جو راجی مچی کے واقعے کے متعلق ساری چیزیں تھیں, جو جس میں ایک FC سولجر شبیر بلوچ شہید ہوا تھا انہی کے موب کی وجہ سے, جو بھی وہاں پر ان پر پتھراؤ ہوا تھا. تو یہ بالکل یہ فیصلہ درست ہے اور بلوچستان کی جو قوم ہے وہ بھی اس کو سراہ رہی. ہم نے بھی اس پر کافی ڈیٹیلڈ گفتگو کی اپنے گیسٹ شبیر بلوچ صاحب کے ساتھ. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.